تاریخ ساز دن ہے، اس کو 7 ستمبر کہا جاتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو تحریک ختم نبوت کی قربانیوں کے بدولت اور اس دور کے اسمبلی ممبران علماء کرام کی محنت سے پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ آج اس کے 50 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ اس پر ان 50 سال مکمل ہونے پر میں پوری امت مسلمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً قادیانی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک فتنہ ہے۔ اگر قادیانیوں کی ہسٹری کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مذہب کہاں سے پیدا ہوا اور اس کا وجود کہاں سے ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے انگریز ہی انگریز نظر آتا ہے۔ یہ انگریز کا پیدا کردہ ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کو آج تک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے باوجود آج تک ورغلا رہا ہے۔ کسی کو پیسے کی بنیاد پر، کسی کو شہرت کی بنیاد پر اور کسی کو اپنے جال میں پھنسا کر وہ مسلمانوں کو ورغلا رہا ہے اور اپنے باطل مذہب کا پرچار کر رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان آج ہر ایک بندہ یہ سوچے کہ سوائے علماء کرام کے عوام کا اس میں کیا کردار ہے، عوام نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے۔ یقیناً ہمارے دامن خالی نظر آتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت 74 سے پہلے بھی چلی، کئی قربانیاں اس تحریک ختم نبوت میں دی گئی، کہیں خون، کہیں لاشیں اس تحریک ختم نبوت کے لیے اٹھائے گئے اور کہیں ماؤں کے بچے اس ختم نبوت کے لیے قربان ہوئے، کئی بیویاں اس ختم نبوت کی تحریک میں بیوہ ہوئی۔ صرف وجہ یہ تھی کہ یہ تحریک ختم نبوت یہ اس ایمانی اور اس عقیدے کے مسئلے کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں 74 سے پہلے کے تمام شہداء کو اور 74 کے بعد تمام علماء کرام کو، جس میں بالخصوص مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جتنے بھی لوگ اس تحریک کے اندر شریک تھے اور علماء کرام کے دست و بازو بنے رہے اور اس وقت قادیانیوں کا قلع کما کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، تمام اسمبلی ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے تحریک ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے اس اہم مسئلے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آج اس تحریک کو چلے ہوئے غیر قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیے ہوئے 50 برس 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ میں تمام امت مسلمہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے کہ جس میں قادیانیوں کو آئینی طور پر، قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج اس 7 ستمبر کو میں ایک مطالبہ کرتا ہوں، اگر یہ میرا مطالبہ حکومت پاکستان تک پہنچ جائے، میرا مطالبہ یہ ہے اور ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عظیم دن کو سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع کے عنوان سے چھٹی کی جاتی ہے، تو 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے چھٹی کیوں نہیں کی جاتی؟ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 7 ستمبر کو سرکاری طور پر تمام کالج، یونیورسٹی، سکولوں میں چھٹی ہونی چاہیے، اور صرف چھٹی ہمارا مطالبہ نہیں ہے بلکہ اس دن کو ختم نبوت کے طور پر منایا جائے۔ اس دن طلباء کرام کو ختم نبوت کے فضائل، ختم نبوت کے دلائل پیش کیے جائیں اور ختم نبوت کی تحریک کے بارے میں بتایا جائے اور ختم نبوت کی قربانیاں دینے والے ان شہداء کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ اور مسلمانوں کا
جو ہے مسلمان بیدار ہوں اور اس تحریک کے ختم نبوت کے لیے کوشاں ہوں۔ یہ ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا حکومت وقت سے یہ ہے، آج 7 ستمبر کو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 50 برس مکمل ہونے کے باوجود اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا اور قادیانیوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا، اسی طرح اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اسی طرح اپنے دین کا پرچار کرتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر گھس کر اپنے باطل مذہب کا پرچار کرتے رہے۔ ان کے روک تھام کے لیے بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ادارے ان کے روک تھام کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں اور آج تجدید عہد کرتا ہوں، ایک مرتبہ پھر اس تحریک کے ختم نبوت کے دن اور تحفظ ختم نبوت کے دن یعنی کہ 7 ستمبر کو یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے تن من دن سب کچھ قربان ہو جائے، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ سب کچھ دنیا کے اندر سے چلے جائیں، لیکن ہم تحفظ ختم نبوت پر، ختم نبوت کے اس عظیم مسئلے پر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جملہ جتنے لوگوں نے بھی، چاہے 74 سے پہلے ہوں یا 74 کی تحریک کے اندر ہوں، جتنے لوگوں نے کردار ادا کیا، ان سب کو ایک مرتبہ پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔